بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا موٹر وے زیادتی کیس، جس میں ایک عجیب سی پیش رفت ہوئی ہے، جہاں پر بیانات تو سامنے آ رہے ہیں، ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، نوٹس لیے جا رہے ہیں، مگر اس میں آگے چل کے ہوگا کیا یا اب تک نکلا کیا ہے اور یہ کیس اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے، یہ چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ افسوسناک واقعہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ ہے کہ اس پر جو کمنٹس آئے سی سی پی او لاہور کے، وہ اور بھی ایک تشویش پیدا کرتے ہیں۔ یہ کیس تو پہلے چل رہا تھا، معاشروں میں اس طرح کی چیزیں سی سی پی او صاحب اور ورسز آئی جی اور نئے آئی جی کا آنا، یہ پولیس فورس کے ایک طرح کے ڈس انٹیگریٹ ہونے کی لوگوں کو نقشہ نظر آتا تھا۔ 5 اپنے آئی جی بدلے، سب کچھ کیا۔ اب انہوں نے آتے جو بیان دیا ہے وہ ایک مہذب معاشرے میں دیا نہیں جاتا۔ بالکل یہ کہنا کہ وہ رات کے 2 بجے کیوں نکلی تھی، وہ موٹر وے سے کیوں گئی، اس نے پیسے کیوں رکھے تھے، عجیب و غریب بات ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ اس علاقے میں آپ نے ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ بڑا آئی جی نے ایک اچھی بات کی، اس نے کہا جی پنجاب میں جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم ذمہ دار ہیں۔ موٹر وے پولیس چلی یہ کچھ کرتی ہے، موٹر وے پولیس کا اپنا انڈیپینڈنس، ان کو وہاں چارج نہیں دیا گیا۔ وہ چارج کیوں نہیں دیا گیا؟ بالکل یہ اس لیے کہ یہ وزیر مواصلات کے انڈر ہے، جو ہمارے مراد سعید صاحب ہے نا، یہ ان کی ڈومین ہے، یہ محکمہ داخلہ کی نہیں ہے۔ وہ ہوش ہی نہیں انہیں موٹر وے کے بارے میں جتنی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں۔ یہ جب موٹر وے کھولی انہوں نے ملتان تک کی، سکر تک کی، تو راستے میں جو آتے ہیں نا جہاں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ریسٹ کر سکتے ہیں، وہ بنائے نہیں۔ ان کا مطلب ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیٹرول اگر ختم ہو جائے تو راستے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ جو بنایا تھا، انہوں نے ہی بنایا تھا، ویسے یہ بھی تصحیح کرتے جائیے، نہیں بنایا تو پہلوں نے تھا، لیکن انہوں نے جب اوپن کیا تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا۔ بالکل یعنی پلاننگ نہیں ہے، سیکورٹی تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بالکل، اور موٹر وے پہ سفر بھی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ سیکیور ہو، بالکل، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ارد گرد سے گاڑیاں نہیں آتی، کوئی ٹکر نہیں مارتی، اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہاں پیٹرولنگ ہوتی ہے، سیفٹی ہوتی ہے۔ وہ رات کو موٹر وے سے اس لیے نکلی کہ سیفٹی کا مسئلہ تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ ان لوگوں کو وہ نظر میں ہے ہی نہیں، وہ حصہ ہی نہیں ہے، وہاں انہوں نے آدمی تعینات ہی نہیں کیے ہوئے۔ اور یہ ٹھیک ہے، پیٹرول ختم ہو گیا، اس کو نکلنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ٹائروں کی ہوا چیک کر لینی چاہیے، اپنا پیٹرول چیک کر لینا چاہیے، اور ٹھیک غلطی ہو گئی۔ پیٹرول پمپ قریب ہے ہی نہیں، موٹر وے پہ ہے ہی نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے پولیس کو فون کیا، اور ہماری بیٹ نہیں، ہماری جورسڈکشن نہیں۔ شام کو آپ کے سی سی پی او لاہور نے جو الٹا سیدھا بیان دے دیا، اور اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور زخموں پہ نمک چھڑ رہے ہیں۔ پہلے ہی وہ بحث شروع ہوئی ہے کہ آئی جی کو بدلنا، چھٹے آئی جی کو لے کے آنا، اس کی کیا حال ہے۔ اس آئی جی کے بارے میں کمنٹس بھی آ رہے ہیں، سی سی پی او کے بارے میں خود آ رہے ہیں کہ ان کو راجن پور سے اٹھا کے پہلے اسٹیبلشمنٹ میں لگایا گیا۔ ان کی یہ کہ ان کی جو رپورٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں، کسی نے رپورٹس ڈیٹیل شائع بھی کی ہیں، بیان بھی کر دی ہیں۔ اچھا، ہم اس محکمہ کارروائی میں نہیں جاتے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے کے طور پر آپ نے کیا ہے، کیا صورتحال کو کس طرح خراب کیا ہے، اور کیوں، یعنی کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور جب میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہی موٹر وے کا وہ حصہ جو مین موٹر وے سے M1 سے M2 ہے، یہ حصہ سے کالا شاہ کاکو کی طرف جاتا ہے، وہ تو بہت دیر سے بنا ہوا ہے۔ یہ اب شاید نیا انہوں نے وہاں تک کے لیے بنایا ہے، جو سیالکوٹ تک جاتے ہوئے رستے میں میں نے اسے ٹریول نہیں کیا، لیکن پتہ چلا کہ وہاں تو سیفٹی بھیت ہی نہیں ہے، وہاں باڑ بھی نہیں لگائی ہوئی، آپ ارد گرد آ سکتے ہیں، آپ وہاں موٹر سائیکل لے جانے کی اجازت نہیں، وہاں موٹر سائیکل گھس گئی ہے، کہاں سے گھس گئی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، لیکن ہوا کیوں؟ بالکل، یعنی یہ واقعہ ہوا کیوں، اس پہ تو آپ کسی کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ بالکل، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا سجاد صاحب، ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی ٹی وی ٹوڈے شہراز نثار صاحب موجود ہیں، وہ ان کو بالکل یہ سٹوری کو فالو بھی کرتے ہیں۔ جی شہزاد نثار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا سٹوری ہے، کیسی ہے، کیا صورتحال ہے، کیا نظر آیا آپ کو؟ سر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان سے لے کے اور گجر پورے ایس ایچ او تک تمام ذمہ دار ہیں یہ۔ سر دیکھیں، یہاں پہ یہ ہو گیا کہ مال روڈ ہے، اس کی ایک سائڈ پہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ لگتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ تھانہ سول لائن ہے۔ اگر لاش درمیان میں پڑی ہوئی ہے تو سول لائن والے نہیں اٹھائیں گے، پاس سے گزر جائیں گے۔ یہ جو جورسڈکشن کا چکر بنایا ہوا ہے، یہ پولیسنگ میں نہیں ہے۔ یہ جب 15 کی کال چلی ہے کل، جب اس عورت نے کال کی ہے موٹر وے پولیس کو، تو سب سے پہلے تو موٹر وے کا احتساب کرنا چاہیے کہ موٹر وے کے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ ان کو فوری طور پہ پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ کیا انڈیا سے کال کر رہی تھی؟
موٹر وے پولیس کو سب سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا. اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں ٹول پلازا کے نام پر. ٹول ٹیکس لیتی ہے تو پھر آپ نے سیکورٹی کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ بالکل یہ حصہ وہ ہے جو لاہور سے کالا شاہ کاکو کی طرف جاتا ہے. سر یہ گجرپورہ تھانہ لاہور میں ہے, اس کی جورسڈکشن ہے جو یہاں سے موٹر وے سیالکوٹ کی طرف نکالی گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک ہاٹ اسپاٹ پولیسنگ ہوتی ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ہم آج بھی گجرپورہ اسی تھانے کی حدود میں تیسرا واقعہ ہے یہ 6 مہینے کے دوران. اچھا تو ہاٹ پولیسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک واقعہ ہو وہاں پر یہ ڈولفن اور پیرو جو اربوں روپے لگا کے ہم نے ان کو آپریشنل کیا ہے, تو اسی لیے کیا تھا کہ جہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر گشت بڑھا دیا جاتا ہے. اب جو علی نام کا ڈولفن کا اہلکار وہاں پر گیا ہے 1.25 گھنٹے کے بعد, اس نے جو بتایا, جو رپورٹ وزیر اعلیٰ تک گئی ہے کہ وہ عورت وہاں پر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی. موٹر وے پولیس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے؟ اربوں روپے لگائے گئے ہیں موٹر وے پولیس کے لیے. کیا ان کی یہ ٹریننگ ہے کہ اگر کوئی مدد مانگ رہا ہے آپ سے, آپ کو فون کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جی یہ تھانہ گجرپورے میں فون کریں؟ ان سب کو سر یہ ہونا چاہیے, اگر آپ کے پروگرام کی وساطت سے وزیر اعظم پاکستان یہ سن سکیں تو انہیں یہ چاہیے کہ نئی امینڈمنٹ کریں جو پولیس برائے نام قسم کا پولیس ریفارمز کرنا چاہتی ہے اس میں کچھ اصلیت لے کے آئیں. ابھی 2-1 سال پہلے واقعہ ہوا تھا کراچی کا کہ ایک بچی جو تھی جس کو غلطی سے پولیس کی گولی لگ گئی تھی, اس کو جب ایمرجنسی میں لایا گیا تو ہاسپٹل والوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, اس کو دوسرے اسپتال میں لے جائیں, اور ایمبولینس فراہم نہیں کی. تو قانون بدل گیا تھا کہ جب اگر کوئی آئے تو ایمرجنسی میں آپ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا, چاہے آپ کی جورسڈکشن یہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی, اور ایمبولینس اور دوسری چیزوں کا آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. اگر یہ ہی پولیس میں یہ اصول بنا دیا جائے کہ جب کوئی وقوع ہوتا ہے تو جس کو اطلاع ملتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ موقع پہ پہنچے اور کوشش کرے مدد کرنے کی, جورسڈکشن کا مسئلہ بعد میں طے ہو جائے گا. جی بالکل. آپ سر دیکھیں کہ جو پوری دنیا میں جو پولیسنگ ہو رہی ہے, جو کرمنالوجی ہے, وہ یہ ہے کہ جب 15 پہ کال چلتی ہے تو نہ صرف پولیس بلکہ جتنے بھی پیٹرولنگ پہ ہوتے ہیں وہ سارے, اور فورینزک اور اسپیشلی فنگر پرنٹ بیورو والے, اگر آج یہ 2 دن کے بعد سی سی پی لاہور یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بھجوائیں گے, تو سر یہ فنگر پرنٹ بیورو اسی وقت پہنچتا. اگر اس عورت کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے, ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہیں, تو وہاں پہ ان کے فنگر پرنٹ موجود تھے. وہاں پر سر ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں کہ جہاں کوئی ایسا اسپاٹ ہوتا ہے جہاں پر بلڈ پڑا ہوتا ہے, وہ شیشہ ٹوٹا عورت کی کلائی میں بھی لگا ہے, وہاں سے 2-3 سیمپل لیے جاتے اور ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ان کی لیبارٹری کروائی جاتی ہے بھی کہ اسی بلڈ سیمپل میں وہ ملزمان کے بھی بلڈ سیمپل ہوتے, وہاں سے ان کے فنگر پرنٹ مل جاتے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب کسی نے کچھ کرنا ہو. اسکاٹ لینڈ یارڈ میں جو ہے وہ ملکہ برطانیہ بھی انوالومنٹ نہیں کرتی کسی تفتیش میں. یہاں پر آئی جی لگ نہیں سکتا جب تک وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو سلوٹ کر کے نہ اپنے آفس آئے. جب تک پولیس سے پولیٹیکل انفلوئنس ختم نہیں ہوگا ایسے واقعات ہوتے رہیں گے, کیونکہ پولیس کو صرف سیاستدان جو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب اگر پولیس رول کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آئی جی جو لگایا جائے اس کو کم از کم 3 سال لگایا جائے. یہ 2 سال میں 6 آئی جی بدل دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کی مرضی سے آئی جی آ سکتا ہے. اب سی سی کو لاہور جو کر رہے ہیں, بھی تو اس کی درخواست لگی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ ہیئرنگ نہیں ہوئی. جی لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون والوں نے آئی جی پنجاب اور سی سی پی لاہور کے خلاف تو ریٹ دائر کی ہے کہ سی سی پی لاہور کو لایا گیا ہے یہ صرف نون لیگ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے لایا گیا ہے. سی سی پی نے ایسا جیسر بھی دیا ہے کہ رائے ونڈ اور جاتی عمرہ کے گردونواں میں ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی کو باقاعدہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے بتائیں, لوگوں کو کھلی کچہری لگائیں کہ جس کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہے یا کوئی ایسی کسی کو شکایت ہے تو وہ بتائے. تو صرف جاتی عمرہ اور رائے ونڈ ہی کیوں, پورے پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو خود ایسے پولیٹیسائز کر رہے ہیں اپنی نوکریوں کو. پولیس میں اس وقت 4 جو ہے وہ گروپ بن گئے ہیں, تو یہ عوام کو کیا تحفظ دیں گے؟ اب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, کیا وزیر اعظم پاکستان یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس کے بچے ساری زندگی اپنی ماں کو کیسے دیکھیں گے اور وہ عورت اپنے بچوں کو کیسے دیکھے گی؟ یہ جو 8 نوٹسز ہوئے ہیں یہ برے نام ہے. سب سے پہلے نوٹس لیا جی وزیر اعظم پاکستان نے, انہوں نے عثمان بزدار سے پوچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, انہوں نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لے لیا. آئی جی پنجاب نے سی سی کو لاہور کو کہا یہ نوٹس ہو رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ڈی اے جی آپریشن کو, ڈی اے جی آپریشن نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے لے لیے اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ایس پی کینٹ کو کہہ دیے کہ 24 گھنٹوں میں رپورٹ دیں. سر یہ برائے نام رپورٹ ہے. اگر آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان
جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان کا قتل آج تک انہوں نے جو بندہ مارا تھا وہ جیلی تھا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ اسٹیج پہ موجود تھا جس نے گولی ماری تھی. یہ برائے نام نوٹس ہے اور صرف کاروائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے، آپ کی بہت شکریہ. آپ کا دیکھیں بڑے کلیئرلی بات ہے. جو پنجاب میں سیٹ اپ پولیس کا بنایا گیا ہے اس کا پہلے دن ٹرائل ہو گیا ہے، پہلے دن ٹیسٹ ہو گیا ہے اور اس ٹیسٹ میں وہ ناکام ہوئے ہیں. دیکھیں ان کو ابھی یہ جو سی سی پی او صاحب ہیں یہ راجن پور میں کہیں رہے ہیں اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی انہوں نے بھیج دیا تھا اسی حکومت نے، اس لیے بھیج دیا تھا کہ کچھ وہاں کام پورا نہیں کر رہے تھے. اب ہوا کیا ہے، اب آپ نے لاہور میں نے لگایا ہے کچھ کام کر کے رپورٹ ان کے خلاف ہے. اب جو آئی جی ہے ان کے بارے میں 4 باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اچھا پولیس جو کیڈرز ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس طرح تو نہیں چلا کرتے. میں نے کل مثال دی تھی کہ اگر فوج آرمی چیف کے خلاف کوئی لیفٹیننٹ جنرل چھوٹی سی بات کر دے تو کیا وہ رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یا کوئی بلا کے اس کو یہ پوچھے گا کہ کون سچا ہے؟ نہیں، یہ ہوتا نہیں. کمانڈ میں جو چیف کمانڈر ہوتا ہے وہی کمانڈر ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو ہمیں برا لگے یا اچھا لگے، ہمیں فوج میں بھی اس بات کا پتا ہے کہ وردی پوسٹ جتنی ہماری فورسز ہوتی ہیں اس میں جو کمانڈر ہے ہی از اے کمانڈر، اور اس کا حکم کو اوبے کرنا سب کا فرض بنتا ہے. جہاں یہ سارا واقعہ ہوا آپ نے اس سارے کھیل کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. پہلا ہی ٹیسٹ پیش ہوا وہ وضاحت ہی عجیب کر رہے ہیں. یعنی اس سے پہلے بھی جو ان کے بیانات آئے ہیں وہ عجیب و غریب ہے. اگر اس نے لاہور جیسے ایک مہذب شہر کے اندر رہ کر اس قسم کے بیانات دیے تو میرے خیال میں اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اچھا سجاد صاحب، پھر آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں جیسا کہ وہ شیراز بھی بتا رہے تھے، آپ نے بھی بڑی یعنی کہ اس پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے، دور اندیش بھی، آپ صحافی بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ اب سی سی او پی لاہور صاحب وہ اب رائے ونڈ کی طرف رخ کر لیں گے وہ تمام تر، تو یہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں، اس کے اثرات بہت خراب نکلیں گے. اگر آپ کو پولیس پہ اعتبار نہ ہو اور لوگ پولیس کے خلاف کہیں اٹھ کھڑے ہوں تو پولیس فیس نہیں کر پاتی. اور ایسی صورت میں آپ رینجرز کو بلائیں گے یا فوج کو بلائیں گے تو سویلین حکومت جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے، وہ رہتی نہیں ہے. آپ ایسی صورتحال پیدا نہ کریں. آپ کو تو اس بات کا فخر تھا کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں پولیس کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے اور ان کو اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ کے بنیاد پر لوگوں کی تقرریوں کا حق دیا ہوا ہے اور ان کے معاملات پہ آپ سیاسی طور پر مداخلت نہیں کرتے کہ وہ وہاں بہت اچھی پولیس فورس قائم ہے. پنجاب میں آتے ہی پہلے مہینے میں آپ نے آئیجے بدل دیا اور جو آدمی افتخار دورانی خیبر پختونخوا سے آپ لائے تھے کہ یہ نگرانی کرے گا اس نے استعفیٰ دیا اور چلا گیا. اس نے میرے بس سے بات نہیں ہے. اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آئی جی نے ٹھیک کیا جب اس کی کمانڈ کو مانا نہیں جا رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ میں تو گرائی ہوں چیف منسٹر کا، گویا یہی کہہ رہا تھا نا. تو اس آدمی کو بہتر یہی تھا اور اس کا کوئی خاص کہا گیا کہ خاص موٹو ہے، ایجنڈا ہے، کچھ کہا گیا. اس نے کہا السلام علیکم، مجھے نہیں چاہیے ایسی پنجاب پولیس کی سربراہی. اور وہ نارکوٹک کنٹرول بورڈ میں چلے گئے سیکٹری کے طور پر. ان کی کوئی نوکری چھوٹی نہیں ہے، وہ سینئر افسر ہے. یہ تو سپر سیڈ ہوئے سی سی پی او. ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کون کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ ذہین آدمی ہو، لائق آدمی ہو، ان کے ساتھ ڈپارٹمنٹل پالیٹکس ہوئی ہو، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی تک کے جو واقعات ہیں وہ خلاف جاتے ہیں. وہ آئی جی کے بھی کوئی حق میں نہیں جائیں گے، ان کے بھی حق میں نہیں جائیں گے. آئی جی بہرحال بہتر طریقے سے بہیو کر رہے ہیں. انہوں نے تو بیان دیا کہ آج شہزاد اکبر آئے ان کے ساتھ بیان کی وضاحت کرنے کے لیے، بھی آپ کہاں سے آ گئے؟ اور واقعہ اگر وہاں ہوا تو وہ وزارت داخلہ سے زیادہ وہ معاملہ جو ہے وہ وزارت مواصلات کا ہے. ذرائع کا یہ بھی نہیں شہزاد اکبر کے ریفرنس سے یہ سی سی پی او عمر شیخ جی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی تو فلاں نے تعریف کی تھی، تو جب یہ کہا تھا تو مسلم لیگ نون کے فلاں آدمی نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تو اچھے آدمی تھے، ان کو تو لاہور کا سی سی پی. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. پروفیشنلی آپ سالڈ طریقے کے ساتھ پولیس فورس کو چلائیں گے تو صوبہ چلے گا، ملک چلے گا، ورنہ یہی کیاس رہے گا اور اس کیاس میں آپ کو کچھ نہیں ملے. تو آپ پھر یہ نکلتا دیکھ رہے ہیں ان سے یہ پولیٹیکل انفلوئنس سے، یا جو پی ٹی آئی کی دور حکومت ہے اس کا یہ جو تھانہ کلچر جو تبدیل کرنے کی ریفارمز کی انہوں نے بات کی، وہ 100 روزہ پلان میں یہ بڑھ بڑھ کے بات کرتے تھے. اور کیا نا اگر آپ کا سپیریئر افسر جو ہیں اس میں کوئی ڈس یونٹی ہو، نظر آتا ہو کہ یہ اختلافات ہیں، گروپ بنے، وہ کہتے ہیں 4 گروپ بنے ہوئے. 4 گروپ بنے ہوئے. اب اگر اس میں کوئی اس طرح کا اختلاف ہو، فوج میں اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ یونیفارم فورسز میں ایک یونٹی ہوتی ہے، ایک اتحاد ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اور یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن جتنا یہاں ضروری ہے قائد اعظم کا کال، وہاں کسی اور فورس میں ضروری نہیں ہوتا. اور سیولین تو رول کرتے ہیں اپنی پولیس فورس کے ذریعے، جس کو ہم یہ کہا کرتے ہیں عام طور پر سورینٹی. وہ نام کس چیز کا ہے؟ وہ بقول ڈاکٹر مبشر کے وہ نام اسی چیز کا ہے. وہ پولیس فورس کا نام ہے، کیونکہ اس کو ہم فوجی فورس کا نام نہیں دے سکتے.
فوج کی فورس کسی اور مقصد کے لیے قومیں بنایا کرتی ہیں، ہم نے کسی اور مقصد کے لیے بنائی ہیں. لوگوں پر کنٹرول کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے قائم رکھنے کے لیے اور حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے ہم پولیس فورس بناتے ہیں. اور پولیس فورس ہوتی بازو شمشیر زن سول حکومت کا، یعنی کہ وہ بات بات پہ فوج کو نہیں بلاتی، بات بات پہ رینجرز کو طلب نہیں کرتی. تو وہ ناکام ہوتے ہیں تو ان کو بلاتی ہے، حق ہے. وہ بھی کبھی صورتحال ایسی پیدا ہو اور آپ کو کچھ انفورسمنٹ کی ضرورت ہو تو آپ بلا سکتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسی بات نہیں جس پہ آپ کوئی بلائیں اور کچھ کریں اور لے کے چلیں آگے سے. صحیح ہے. بریک پر ہمیں جانا ہے، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب جو ہمارے پاس پروگرام میں اگلی سٹوری ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ہے، جہاں پر نواز شریف اتنے عرصے سے لندن میں ہے، اسپتال میں داخل بھی نہیں ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا. اور یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے جہاں پر ان کو سرنڈر کرنے کا بھی کہا گیا تھا. سجاد میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میرا خیال میں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کا نہ آنے کا جو ایک ہے فیصلہ وہ تو آبویس تھا، وہ علاج کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے، اور کوئی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ یہاں آ کے پھنس جائیں اس پورے صورتحال میں. انہیں ایک آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں رہنا اچھا لگے گا بجائے اس سے کہ یہاں آ کے جیل کاٹیں، اور جیل بھی کاٹیں ایسی صورتحال میں جبکہ کوئی انصاف کی توقع بھی آسانی کے ساتھ انہیں نہ ہو. بہرحال یہ الگ بات ہے، ابھی بات کرتے ہیں اس پر. میاں سیف الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں. جی میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا ہے. آپ سر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا صورتحال ہے؟ میاں نواز شریف کو کہتے ہیں واپس آؤ، اور اسلام آباد کورٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہاسٹائل تو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن مطلب یہی لگ رہا ہے کہ ان کی رائے یہی ہے کہ نواز شریف آ کے سرنڈر کرے. قانون دان کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیسے آپ تجزیہ کریں گے؟ لیکن قانون کی اگر مشگافیوں میں پڑ جائے نا جی تو وہ تو پھر یہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ قانون بھی بالکل موم کی گڑیا کی طرح جہاں بھی اس کو موڑ لیں آپ. ہمارے ہاں کچھ پہلے زمانے میں اس کا پھر بھی تھوڑا سا سسٹم کچھ ہمارے ہاں آزادی پائی جاتی تھی، اور کچھ دیکھنے میں کچھ اعتماد بھی تھا لوگوں کو اپنے سارے لیگل سسٹم پہ. لیکن اب تو ایسے ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک ڈکٹیٹر ہے، ملٹری ڈکٹیٹر، ان کو سزا ہوتی ہے اور بعد میں اچانک پتا چلتا ہے کہ جناب وہ پورا قانون کا قانون ہی وہ جو خصوصی ایکٹ تھا جس کے تحت وہ عدالت خصوصی تشکیل پائی تھی وہ کل عدم قرار پا جاتا ہے. تو یہاں پھر لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ انصاف کے نظام میں کوئی ایسا سکم ہے یا کہیں سے کوئی ایسی مداخلت ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس پہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تو میں یقیناً نواز شریف صاحب تو ان شکوک و شبہات سے مبرہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اب 70 سال کی عمر میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ کے ملک کی قیادت کر کے اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے ایک پاپولر لیڈر اور آگے جیل میں اندر پڑے ہوں اور قسم پرسی کے عالم میں، تو ٹھیک ہے. یہ اب یہاں پہ باتیں بنانے والے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بڑی سہولتیں ہوتی ہیں جی، A کلاس ہوتی ہے. تو جیل تو جیل ہے جناب. آپ بڑی اچھی A کلاس میں آپ شیشے کے محل میں بیٹھ جائیں اور آپ کو باہر سے تالا لگا کے مکفل کر کے چابی ہاتھ میں کو لے جائے، اور وہ تو آزادی تو آپ کی سلب ہو گئی ہے. تو انسان کا بنیادی حق ہے. تو پھر یہاں پہ ایک ہی وقت میں کئی قسم کے کوئی یکساں سلوک ہے ہی نہیں. ایکول ٹریٹمنٹ بیفور لا، قانون کے سامنے آپ کو یکساں سلوک ملنا چاہیے. کوئی صاحب جو ہیں وہ اچانک عدالت جاتے جاتے AFIC چلے جاتے ہیں، کوئی باہر بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میں تو بلکہ ایک چٹکلا چھوڑا اس دن ٹی وی پروگرام میں میر صاحب، تو میں نے کہا کہ میاں صاحب کو سارے ہی ان کے جھگڑے ختم ہو جائیں، وہ مشرف کو اپنا وکیل کر لیں. وہ ان کو طور طریقے بتا دیں گے کہ باہر بیٹھنے کے، آزادانہ صحت مند رہنے کے بھی طریقے کیا ہیں. بیماری اگر آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے آئیں 2 ارب چاہے ہوں تو آپ بتا دیں یہ کیسے آئے ہیں، فلاں بادشاہ نے دیے، اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. پوچھنے والا نہ ہو. دیکھیں نا بات تو یہ آ گئی. اب ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ تو نوٹ کر کے دیکھیں. عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو لوگ براہ راست تو اس میوزک کو فیس کر رہے ہیں وہ تو پھر وہ تو پہلے دعویٰ کرتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا. اور آپ کے جو فیصلے آتے ہیں اس میں بالکل افسانے بھی لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ناولوں کے ذکر ہوتے ہیں. یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے، کالم نگاروں کا. ہم اداری یہ لکھنے والے ہیں
ہم صحافی لوگ ہیں, یہ تو ہم کام کرتے ہیں, عدالتیں تو ان سے مبرہ ہوتی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دوست بتانے لگے امریکہ سے آئے تو وہ کہیں گے یہ موٹر وے پہ وہاں کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو ابھی ایمرجنسی کی سروسز میں آنے میں دیر لگی, تو میں پہنچا کسی صاحب کے پاس, تو ان کو نکالا گاڑی سے. تو میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہیں گے آئی ایم جج آف دا سپریم کورٹ, امریکہ کے سپریم کورٹ کا جج. وہ کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون جج ہے کون چیف جسٹس ہے, کوئی اپنے آپ کو نہ شو مارتا ہے نہ اپنی خود نمائی کرتا ہے, نہ کسی کو برا کہتا ہے. وہ ایک معاشرے کی تشکیل بھی ہمیں پائی نہیں جس میں ہم سب کہیں گے جی ہم سب برابر ہیں, سب اچھے ہیں یا سب برے ہیں. اب یہاں تو یہ ہے کہ میں اچھا ہوں آپ برے ہیں, تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے یہ کلیش جو ہے یہ تو کہاں تک جائے گا آگے. اس میں تو ہماری عدالتوں سے بڑی توقعات ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک یکساں سلوک ہونا چاہیے, بھلے وہ نواز شریف ہوں کوئی بھی ہوں, بھلے وہ زرداری ہوں بھلے وہ آپ کے مشرف ہوں. تو یہاں تو پھر یہ بات بات کہہ کے جان چھڑا لی جاتی ہے جی ہمارا اپنا ایک اندرونی نظام میں احتساب کا نظام ہے, ان سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے. تو جب خود ہی وہ نمٹ لیں گے مجھ سے تو سارا ملک نمٹے گا, اور کوئی اور طاقتور ہے اس سے وہ خود نمٹیں گے. ٹھیک بات. تو یہ نمٹنے کا جو عمل ہے یہ بھی تو مساوات پر مبنی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب, Thank میاں you, سیف sir. الرحمان صاحب, Thank you, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور تجزیہ کیا جی, بہت ایک بیلنس بات کی انہوں نے کہ بھئی آپ کس انصاف کے ساتھ توقع کے ساتھ جہاں آئیں گے. دیکھیے اب میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا وقار بھی ایٹ سٹیک ہے. جو تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. دیکھیں جسٹس منیر کے فیصلے نے پوری تاریخ ہماری بدل دی, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی پاکستان کی قوم یہ سمجھتی ہے, مورخ یہ سمجھتا ہے, دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان جو پٹری سے اترا تھا, جمہوریت کی پٹری سے, وہ جسٹس منیر کے فیصلے سے اترا تھا. اس ملک میں اور بھی بہت سے فیصلے ہیں جن پر یہ کہا جاتا تھا کہ ان فیصلوں نے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کیے. اچھے فیصلے ہوئے, ان پر عمل نہیں ہوا. مثلاً ایسٹ پاکستان جب ٹوٹا تو حمود الرحمان نے فیصلہ دیا, 5 ججوں نے سپریم کورٹ کے فیصلہ دیا کہ وہ غاصب تھا اور ضرب پر تھا, اور یہ کہ کسی کا فوجی کا اقتدار اس طرح سنبھالنا جو ہے وہ غیر آئینی بات ہے. کیا ہوا؟ اس کے بعد ضیاء الحق آیا, اس کے بعد مشرف آیا, ساری حکومت جو تھی وہ ان کے کہنے پہ چلتی رہی. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو دھرے کا دھرا رہ گیا نا جی. تو یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوتی ہے یہ ایک تشویشناک صورتحال اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے اداروں کا جو احترام ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. فوج کا احترام بہت ضروری ہے, بالکل. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ڈنڈا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ ملک کی سلامتی کی وہ علامت ہے. بالکل. وہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وہ اس بات کی علامت ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسا انتشار نہیں ہو سکتا جس کے نتیجے میں ملک جو ہے تتر بتر ہو جائے. اور عدلیہ اس لیے کہ وہ انصاف کی علامت ہے. بالکل. اگر یہ ادارے اس طرح بہیو نہیں کریں گے تو قومیں جو ہیں وہ پھر اس کے بارے میں سوچتی ہیں. عموماً ملکوں میں جہاں ایک طرح کی جمہوریت اور طرح کی ہوتی ہے, جیسے ایران میں ہے, وہاں الیکٹڈ گورنمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر جو ایک پاسدار ہوتے ہیں یا اس کے اوپر جو ایک کونسل ہے, مذہبی کونسل ہے, ان کے بعد 2 شعبے ہوتے ہیں, ایک عدالت ایک فوج. اور یہی 2 شعبے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ہمارے ملک میں یہی صورتحال ہے کہ ملک کی ہم اسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ہم اسے جو بھی نام دے دیں, لیکن یہ کہ اگر ملک کو بہتر طور پر آگے چلنا ہے تو ان اداروں کی مضبوطی اور ان کا ان بائس ہونا اور ان کا شفاف ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے بغیر جو ہے نا بات آگے نہیں بڑھ سکتی. نواز شریف صاحب کے باہر رہنے کی وجہ سے مسلم لیگ کی ساکھ کو یا مسلم لیگ کے ووٹرز کو آپ کہاں سٹینڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں, نواز شریف سعودی عرب گئے تھے, بالکل کہتے اور یہ کہا تھا کہ جی میں نے کوئی ڈیل کر کے نہیں کیا. پھر آنے کی کوشش شہباز نے بھی کی, نواز نے بھی کی, ان کو پکڑ کے واپس بھی لے گئے, ایک ڈیل بھی دکھا دی گئی, اور یہ کہا گیا کہ 10 سال کے لیے گئے تھے, نواز شریف نے اس کو مانا بھی, پھر ملک میں واپس آئے اور اقتدار میں بڑی تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ آئے. بالکل. لوگ ساری باتیں بھول گئے. انہوں نے کہا جانا تھا, انہوں نے اپنی جان بچانی تھی یا بھٹو کی طرح پھانسی پہ چڑھنا تھا. دیکھیں نا لوگ جو ہے نا بڑے پریکٹیکل ہے. انہوں نے کہا یہ تو ذہین آدمی ہے جس نے آپ ساری صورتحال سے اپنے آپ کو نکال کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا,
تاکہ اچھے وقت پہ کڑے وقت پہ یہ ملک کی قیادت کر سکے. بالکل. اب بھی لوگ ایسے سوچیں گے. اچھا, شہباز شریف کی پیشی ہوئی ہے, اس پہ تھوڑی سی میں آپ سے کمنٹس لینا چاہوں گا کہ شہباز شریف کی پیشی, ان کی بیٹی جویریہ وہ بھی ساتھ ہے, تو اس پہ مریم نواز بڑی سیکھپا ہوئی ہے. انہوں نے اسپیشلی فریال تالپور کا نام لیا, انہوں نے شہباز شریف کی بیٹی کا نام لیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا دیکھو نا, اب کون عدالتیں بھگت رہا ہے؟ بیٹیاں بھگت رہی ہیں, نواز شریف کی بیٹی بھگت رہی ہے, شہباز شریف کی بیٹی بھگت رہی ہے, آصف زرداری کی بہن بھگت رہی ہے. یہ یعنی کہ کون سا انصاف آپ لانا چاہتے ہیں؟ کون سا نقشہ دنیا کے جمانا چاہتے ہو؟ دیکھیں, مریم نے چھوٹی جیل نہیں کاٹی کہ جب وہ رہا تھی اسے عین اس وقت جب اپنے باپ سے ملنے جیل میں گئی تھی تو باپ کے سامنے یہ کہہ کے ہتھ کڑی لگائی گئی کہ آپ کے وارنٹ ہیں, آپ کو ہم گرفتار کرنے آئے ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے, جیل اس نے لگ کاٹی, لیکن اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ دوبارہ گرفتاری باپ کے سامنے اس طرح کی گئی. اور یہ بھی ہے کہ اس کی ماں کو بیمار چھوڑ کے آئی اور پھر اس کے مرنے پر ہی وہ باہر نکل سکی, اور وہ بھی بہت منت خوشامد کے بعد جب شہباز شریف نے دوسروں نے سمجھایا نواز شریف کو ان کو کہ آپ کم از کم جنازے میں تو شریک ہوں. اور وہ چھوٹا منظر نہیں, پوری زندگی کا ساتھ تھا. نواز شریف کے ساتھ اس وقت جو لوگ ملے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنا دکھ تھا کہ آخری دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں تھا. آپ کتنا ٹارچر کریں گے ایک شخص کو جو 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, جس کی جب تاریخ لکھی جائے گی آپ نے یہ بنا دیا ہے ایک بیانیہ کہ غالباً وہ کرپٹ لوگ ہیں, لیکن جب ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ اگر کرپٹ بھی تھے تو انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا. اور ملک, اب وہ کہتے ہیں نا اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, نہیں, یہ بات نہیں. ان کے نام پہ کرپشن کی جو بات ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کی ایک انداز ہوتا ہے جسے ہم کرپشن کہا کرتے ہیں. وہ تو آپ چاہے جہانگیر ترین کو نکال لیں, چاہے اس کو کر لیں, چاہے کوئی آدمی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہو, تحریک انصاف کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہو, اس کے کچھ انداز ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو کرپشن نظر آتے ہوں, لیکن وہ مافیا کی کرپشن نہیں ہے, وہ ان لوگوں کی کرپشن نہیں ہے جو ملک کو توڑتے ہیں, ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے جس کو چلانے کے لیے, جس کے چلنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں باقی سب لوگ کرتے ہیں. اس طریقے میں اگر کرپشن ہوتی ہے تو یہ قصور نظام کا ہوتا ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ثابت کیا جائے کہ میں نے ٹکے کی بھی کوئی رشوت لی ہے, ٹکے کی کوئی ہیرا پھیری کی ہے, کوئی میں نے کہیں سے کمیشن حاصل کی ہے, کوئی ثابت کریں آپ. یہ سچ مچ ثابت نہیں کر پایا کوئی. وہ کہ منی ٹریل دے رہے, منی ٹریل کہاں ہوتی ہے بھائی اس میں؟ جب 73 میں آپ نے ان کو ملک سے نکالا تھا, ان کے والد کو, اور وہ جا کے دبئی میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا, 73 سے لے کر آج تک آپ نے منی ٹریل مانگا تھا, ٹکے شیئر کر دیا تھا. آپ میاں اظہر سے پوچھیں ان کا منی ٹریل. میاں اظہر کے باپ ہی نے انہیں وہ چھوٹی فیکٹری دی تھی جس کے زور پر وہ چلا رہے تھے. اچھا, انٹرنیشنل اداروں میں پیسہ کہاں کہاں سے آتا ہے, کیسے کیسے آتا ہے؟ مشرف ڈھیٹ آدمی تھا, اس نے کہہ دیا کہ سعودیز نے دے دیا. ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ ایک کاروباری انداز میں کسی سے کوئی مدد بھی لی ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر یہ سعودی عرب میں یو اے میں کچھ کام کرنا چاہیں گے تو کون سا بینک ہے جو ان کو پیسے نہیں دے گا؟ صحیح. سعید حریری تھا, یہ تھے عرب کے بہت بڑے شیوخ جو ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, طیب اردوان ہیں, ان پہ بھی بڑے الزام لگتے ہیں. یہ سارے ایک خاص میتھڈالوجی کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں. یہ نہ رشوت لیتے ہیں, نہ کک بیکس لیتے ہیں, نہ کمیشن حاصل کرتے ہیں, اور اپنی فیکٹریوں کو بڑھانے کے لیے, اپنے کارخانوں کو طاقت دینے کے لیے, اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے وہی طریقے اختیار کرتے ہیں جو اس کلچر کا حصہ ہے. اسے آپ کرپشن کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو قوم کو نقصان پہنچاتی ہے. دو چیزیں سجاد صاحب, ایک تو یہ چیز ہے, ایک ہر دفعہ جب بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کام آتا ہے, نام آتا ہے, تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ نیب کو ختم کرنے یا نیب پر کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے ان کے قانون پہ, پھر مل بیٹھتے ہیں. گزشتہ حکومتوں میں بھی رہا, اس میں بھی کوئی اتنی کوئی ہل جل نہ ہو سکی. ٹھیک ہے, اب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس سے اپوزیشن سٹرونگ ہو رہی ہے, اور حکومت کو ذاتی طور پر اپوزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی اس طرح کے کام کر رہے ہیں, اس طرح کے بیانات؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس وقت اپوزیشن جو کہتی ہے کہ ان کو اپنے بوجھ تلے بھرنے دو, وہ غلط نہیں کہتی, اور یقینی طور پر ان کا بوجھ کب تک فوج اٹھاتی رہے گی. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ فوج اور ہم سیم پیج پر ہیں, ایک ہی پیج پر ہیں, تو اس کا لوگوں کو ہاں اچھا تاثر نہیں پہنچتا. میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ دیکھیے, فوج بلوچستان میں کمیٹڈ تھی, فوج نے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کو درست کیا, خیبر پختونخوا میں فاٹا میں اس نے اب کارروائی کی. ایک سینٹرل پنجاب وہ علاقہ ہے جہاں فوج سے محبت پائی جاتی ہے, بالکل, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ فوج پر جان چھڑکتے ہیں. خدا کے لیے اس علاقے کو آپ خلاف نہیں کریں.
یہ نواز شریف جو بہت سی احتیاط برتتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اس علاقے سے ہے. وہ نہیں چاہتا کہ فوج اس حالت میں لوگ ان پہ باتیں کرنے لگے کہ ان کے لیے بھی مشکل ہو. جو آرمی رائٹسٹ ہوتا ہے نا، جس کو آج کل عام معنوں میں کہتے ہیں، وہ ٹریڈیشنلی نیشنلسٹ ہوتا ہے، وہ ٹریڈیشنلی فوج کے حق میں ہوتا ہے، وہ ٹریڈیشنلی فوج کا دوست ہوتا ہے. اور اس بات کا احساس جلد یا بدیر ہو جائے گا ہر آنے والے کو، ہر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہمیں کس طرح ان سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پھنس گئے ہیں، یعنی کہ عمران خان کی اس جو رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرح کے پھنس گئے ہیں، اور وہ بار بار یہ کہہ کے کہ میں اور فوج سیم پیج پر ہیں، اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ میں جانے والا نہیں، فوج میرے ساتھ ہے. یہ بیانیہ جو ہے یہ کوئی نہ سیاسی طور پر اچھا ہوتا ہے، نہ اس کا فائدہ ہماری عسکری قوتوں کو پہنچتا. صحیح. ہمیں بریک پر جانا ہے میر صاحب. جب بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو کراچی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ اور دلخراش واقعہ پیش آیا، اس پر گفتگو کریں گے. ٹیک اے بریک. اس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور 8 زخمی تھے اور ریسکیو آپریشن اب بھی جاری تھا. بات یہ ہے کہ ایک تو پرانا کراچی ہے جس کی بلڈنگ پتہ نہیں کب سے ہوئی ہیں، اور اس میں یہ ہوا کہ 3 منزلہ 4 منزلہ بلڈنگ تھی، 2 منزلہ کسی نے اور کھڑی کر دی، بنیادیں اس کی نہیں، ٹیڑھی بن گئی، ٹوٹ گئی. میں ایسی عمارتوں پہ بھی چڑھا ہوں جو این بنس روڈ پہ تھی، بنس روڈ پہ جہاں سامنے فریسکو ہے اور جہاں نہاری کی دکانیں، فوڈ سٹریٹ، اور جہاں حلیم کی وہ کھانے کی جگہ، لسی کی وہ دکان جہاں نواز شریف بھی آیا کرتے تھے، اس کی اوپر کی منزل پہ جانے کے لیے مجھے اس طرح سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑا کہ میرے پاؤں کانپنے لگے. عمارت تو کانپ رہی تھی، میں بھی کانپ رہا تھا. وہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ تو ایک نیا علاقہ ہے. اللہ والا جو ٹاؤن ہے، جو کرنگی کا اس میں چائنا کٹنگ کے ساتھ بنا ہوا ہے، انلیگل. وہاں کئی بھائی مجھے پتا ہے کہ میری اہلیہ کے نام پر ایک پلاٹ تھا، ایک اس کے بھائی کے نام پر، جو ہمارے سسر نے دیا تھا آج سے کچھ 40-45 سال پہلے. اس میں پانی بھی لگا ہوا تھا، کچھ اور بھی تھے. ایک دن ہم گئے تو اس پہ قبضہ تھا. وہ MKM حقیقی کا وہ علاقہ گنا جاتا تھا. اب چائنا کٹنگ میں کس نے کیا لیا، کیسے لیا، کیا کیا، عمارتیں کھڑی کر دی، آپ نے چیک نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں پانی آ گیا تھا، پانی نے بنیادیں. لیکن یہ تو ہے کہ 4 منزلہ 5 منزلہ عمارت جو ہے اس ریزیڈینشیل علاقے قسم کے علاقے میں آپ نے کھڑی کر دی، 2 کی اجازت دی، باقی کیا کرتے رہے آپ؟ لوگوں کی جانوں پہ کھیلتے رہے. یعنی جانوں پہ کھیلنا اور کیا ہوتا ہے کہ آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں اور چائنا کٹنگ پہ کرتے ہیں. چائنا کٹنگ کا لفظ مجھے استعمال کرتے اچھا نہیں لگتا. یعنی کہ آپ نے ایک پلے گراؤنڈ ہے، اس میں پلاٹ کاٹ کے دے دیے، پیسے لیے سرکاری طور پہ اور کر کے دے دیے. یہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، جو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی ہے، لوٹ مار کا اڈا ہے. یعنی ایسا اڈا ہے جیسے لاہور میں بھی ہوگا، LDA میں یہی حال ہوگا. وہاں بھی KDA کیا ترا ہوتا تھا ان کا ایک زمانے میں، لیکن وہ پلاننگ بھی کرتے تھے. 5-5 سال کی پلاننگ ان کی موجود تھی. ان کے ڈائریکٹر جنرل زید نظامی ایک تھے، بڑی ٹھاٹ کے آدمی تھے. بڑی شہر کا سارا ایلیٹ جو ہے ان کے گھر میں حاضر کیا کرتا تھا. ایک بار میں وہاں گیا تھا تو روشن جی، بینگ جی اور پتہ نہیں کون، وہ جھولتی کرسی پہ بیٹھے انجوائے کر رہے تھے. وہ گرمیوں میں سارے لوگ بیٹھے گرد ایسی ایسی ان کے اختیارات ہوتے تھے. پھر وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ریکٹر بن گئے کیونکہ وہ زمین انہوں نے لی تھی. وہ خیر بات چھوڑیے، میں ان بیوروکریسی کی بات نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارے علاقے، کراچی میں ایک بلڈنگ بسم اللہ بلڈنگ گری تھی، میرا بسم اللہ نام تھا، اور ED نے لاشیں اٹھائی تھی جب کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی. وہاں سے اس کا نام بنا تھا، آغاز وہاں سے ہوا تھا. نعمت اللہ خان کا نام بھی اسی جگہ طریقے سے بنا تھا. ان لوگوں نے اسی طرح کام کیے جس طرح ایک خدمت کا کام جس طرح عام آدمی کر نہیں پاتا. وہ ساری صورتحال تھی. یہاں اس بلڈنگ کا گرنا اور کرنگی کا علاقہ تو اس طرح کوئی کنجسٹڈ علاقہ نہیں ہے. وہاں جس واقعہ ہونا بڑا افسوس ہے. ملک منور صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. جی ملک منور صاحب ہیں. السلام علیکم ملک منور صاحب. وعلیکم السلام سر. کیا صورتحال ہے اس علاقے کی؟ میرا تو خیر دیکھا ہوا علاقہ ہے پورے کا پورا، اور گھومتے رہے ہیں، پھرتے رہے ہیں. میری تو وائف کا دفتر بھی وہیں تھا. تو کیا آپ کو کیا غلطی کس کی لگتی ہے؟ جی یہ غلطی کسی ایک کی نہیں ہے سجاد میر صاحب. آپ کا دیوالا ہوا علاقہ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ ان تمام علاقوں سے واقف بھی ہیں، اور آپ سامنے یہ دیکھتے دیکھتے آباد ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے. دراصل یہ چائنا کٹنگ میں ہی شمار ہوتا ہے کہ جو MKM کا سابقہ دور تھا جنرل پرویز مشرف والا، اس میں ایک طاقت کا جو ہمت ہے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہوا تھا، اور جو چاہتا تھا یہ وہ کرتے تھے. یہ اسی پلاٹ تھا کرنگی کا علاقہ، اللہ والا ٹاؤن، رشیدیہ مسجد کی گلی میں یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے. رفائی پلاٹ کو کاٹ کے 80 گز کے پلاٹ پر یہ عمارت تعمیر کی گئی.
اور اس کا نقشہ بھی پاس نہیں کروایا گیا. جو ہم نے SBC کے وہاں پر ذمہ داروں سے بات کی تو انہوں نے انکار کیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں, مگر اس میں صرف کوئی مٹیریل کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی غلط نہیں ہے, مٹیریل بھی ناقص استعمال ہوا ہے. اور الزام جو اب سامنے آیا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر پانی بارش کا کھڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ بیٹھ گئی. مگر بلڈنگ بیٹھ گئی, جب یہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی تو کیا اس کا مٹیریل سریا, سیمنٹ, بجری وغیرہ سب اس میں چیک کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیونکہ بلڈنگ انسپیکٹر کا کام ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چیک کی جاتی ہیں اور پھر تعمیرات ہوتی ہیں. مگر یہ 6 جیسے اس میں 8 فلیٹ ٹوٹل تعمیر کیے گئے, جس میں تو یہ 4 تو فلور بنائے گئے تھے, اوپر پینٹ ہاؤس بھی بنا دیا گیا تھا. ہماری بات کے مطابق یہ ہے کہ یہ 5 منزلہ یہ عمارت تھی جس میں 8 تقریباً یہ فلیٹ بنا دیے گئے تھے, جن میں سے کچھ 6 لوگ پہلے خالی کر کے جا چکے تھے اور 2 ایک فیملی ایسی تھی کہ جو بضد تھی, وہ ان کو خالی کرنے سے انکاری تھی, وہ بیٹھی تھی. 2 روز قبل بھی ان سے کہا گیا SBC کی طرف سے کہ یہ خالی کر دیں, نقصان ہو سکتا ہے, مگر وہ اسی میں رہے. اور آج یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سب کو دیکھنے کو ملا, نہ صرف کراچی بلکہ اب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اسکرینوں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر آہ و بقا کا ایک صورتحال تھی. ہر طرف جو ہے وہ کرام مچا ہوا تھا, لوگ اس کے اندر دبے ہوئے ہیں. 8 افراد اس میں زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 2 جان کی بازی ہار چکے ہیں. یہ وہ صورتحال رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے جو مشیر ہیں وقار مہدی صاحب, انہوں نے بھی دورہ کیا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار سلوانی صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی دورہ کیا, صورتحال کا جائزہ لیا, جائے وہ کوئے پہ پہنچے. مگر یہ سب لوگ اس وقت پہنچے ہیں کہ جب وہاں پر مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو بھی نکالا, باڑیاں بھی نکالی, جب قیامت گزر چکی تھی تب پہنچے یہ لوگ, تب پہنچے. اور یہ غفلت انتہائی, یہ بہت زیادہ غفلتیں ہو رہی ہیں اور یہ اس کا مظاہرہ ہے غفلت کا جو سامنے کہیں نہ کہیں دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے. صرف یہ آج کرنگی میں نہیں ہوا بلکہ آپ نے دیکھا کہ گل بہار میں 2 عمارتیں گر چکی, اس میں قیمتی جانے گئے. لیاقت آباد 10 نمبر کی طرف بلڈنگ گری, اس میں لوگ دبے رہے. وہاں پر بھی یہی میئر صاحب تھا, میئر کراچی, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں, بلڈنگیں بن جاتی. مگر یہ سب کو پتہ ہے. اور ساتھ جو اس میں جو قاتل جو ٹھہر رہی ہے وہ SBC بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران ہیں وہ اتنے کرپٹ اور راشی ہو چکے ہیں کہ ان کو سوائے پیسے کی چمک کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں دیکھتے, آنکھیں بند کرتے, کہتے بناتے رہو. ان کے اوپر 10 سینکڑوں کمپلینیں کر دی ہیں, اس کے باوجود کارروائی نہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. ہمارے پاس وقت چونکہ بہت کم رہ گیا ہے, ورنہ آپ کی بات تو ہم اور تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. جی یہ سارا واقعہ افسوسناک ہے. آگے بڑھنا بالکل لاسٹ ہو رہی ہے, بالکل ٹائم بڑا شارٹ ہے. محکمہ ایکسائز کے سابق ملازم خواجہ وسیم تو کہ اگر وہ 33 کروڑ اب وہ بلوچستان میں نکلے ہم بڑے رش کرتے تھے کہ صاحب دیکھیں اب پنجاب کے بھی سر پہ کلگی لگ گئی ہے, جہاں کے بھی ایک ایکسائز افسر کے گھر پہ 21 کروڑ یا کتنے کروڑ 33 کروڑ کا سامان نکلا ہے, کچھ پتہ نہیں کتنا سونا کے. یہ دیکھیں یہ سارے افسر جو ان ملازمتوں پہ ہیں, آخر کرپشن ان کی دیکھیں. بالکل یہ جو آپ کارخانہ داروں کی کرپشن دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ بزنس مینوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے لیول پر بڑے بڑی کمائیاں کرتے ہیں, اس سے ہمارا سسٹم بھی تباہ ہوتا ہے اور ستیہ ناش کر کے رکھ دیا انہوں نے. کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی انہوں نے اس ملک میں. جب اس لیول پہ کرپشن ہوگی کہ ایکسائز کے گریڈ 16 کا افسر جو ہے 33 کروڑ روپیہ گھر میں چھپا کے بیٹھا ہوا ہے, اور پتہ نہیں اس نے کیا جائیدادیں بنائی ہوں گی, اور پتہ نہیں پیسہ کہاں کہاں چھپایا ہوگا. اچھا میں نے دیکھا ہے بس ایک SHO تھا, وہ پہ گھومتا تھا, معلوم ہوا کہ وہ گاڑی میں آتا ہے, گاڑی میں آ کڑی اپنے تھانے سے کچھ فاصلے پہ پارک کر دیتا ہے, کچھ جگہ انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے, وہاں سے ویسپا پر بیٹھ کے وہاں اپنے. بھائی آپ کسٹم والوں کے, ان کے ایکسائز والوں کے, ہر محکمے کے ان کے جو سر ہیں ان کے جائزہ لیتے رہیں, ان کی مانیٹرنگ کرتے رہیں, وہ دیکھتے رہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کے اثاثے کیا ہیں, اصل چیز وہاں پکڑیں, وہاں کرپشن رک جائے گی تو پھر بڑے لیول پہ کرپشن بھی رک جائے گی. بالکل. شعیب ہاشمی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. اچھا بالکل بالکل موجود ان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا قصہ ہے یہ وسیم صاحب کی جو 33 کروڑ نکلے ہیں, کیا کہانی ہے؟ سجاد بھائی صاحب, ایسا ہے کہ نیب کی جانب سے آج انٹیلیجنس بیس ایک آپریشن کیا گیا ہے اور ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا ہے, اور چھاپے کے دوران ان کے گھر سے 33 کروڑ مالیے سے زائد جو ہے وہ کرنسی بانڈ جو ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ نیب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس ملزم کی
22 करोड़ से जायद असासाजात हैं। और जब इस मुल्ज़िम से इस बारे में तफ्तीश की गई और इनसे पूछा गया कि ये असासाजात आपने कैसे बनाए और इसके ज़राए के बारे में बताएं, तो मुल्ज़िम उनको कोई मुस्तकिल जो है वो जवाब नहीं दे सका। जबकि नायब की जानिब से एक और दावा भी किया गया है कि इस मुल्ज़िम की जो अहलिया हैं उनके जो असासाजात हैं, जो उनके पास प्राइस बॉन्ड और नकदी है, उसकी मालियत 19 करोड़ में बताई गई है। बेसिकली सजाद मीर साहब, इन्होंने एमएनसी स्कीम जो शुरू हुई थी उसमें बैरून मुल्क से रकूम जो है वो इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर की, जबकि चूंकि ये सरकारी मुलाजिम थे और इस स्कीम के तहत ये उसको खुद से फायदा जो है बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। एक तो ये इनका मेन क्राइम भी था। इसके अलावा 2013 से 2017 के दौरान भारी रकूम जो है इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर की और जब इनसे ये जराए पूछे गए तो ये जराए बताने से भी नैब को गुरेजा थे, जिसके बाद नैब ने आज कार्रवाई करके इन्हें हिरासत में ले लिया है और इन्हें एहतसाब अदालत में पेश भी किया गया है, जहां से इनका 24 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। जबकि नायब के जराए के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद जो है इनसे तफ्तीश की जाएगी और मजीद जराए जो है वो निकलेंगे इनके, जो इन्होंने अपनी एहलिया और दीगर लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टीज की हुई हैं। इस तरह से नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सियासतदानों की बारी थी, लेकिन अब इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी नैब जो है वो आ रही है और इस तरह जितने भी महकमों में अफसरान हैं जिनके असासे उनकी तनख्वाह और जराए आमदन से मुताबिक तक नहीं रखते, इन तमाम के खिलाफ नैब जो है वो अपना शिकंजा कसने वाला है। जी मीर साहब, बात है जी। अरे इन पे हाथ डालें तो कोई नजर भी आता है। देखिए इतने बड़े पैसे रखे हुए हैं, बीवी के नाम पे रखे हुए हैं, बाहर से पैसे 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 19 करोड़ बीवी के नाम पे, 1 अरब का खाता बन जाता है ये तो मिल मिला के। बहरहाल ये सारी कहानियां ये बताती हैं, अफसोसनाक है। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा। बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स किया जी, अफसोसनाक बातें हैं। कराची के हालात भी ऐसे हैं। वो मोटरवे का वाकया भी अफसोस करने वाला वाकया है और ये अब तीसरा वाकया ये जो किया है वो भी ऐसा ही है। बाकी अदालतों का जो केस है वो भी कोई खुशगवार नहीं है। सारी खबरें आज खुशगवार नहीं है, अच्छी नहीं है। अल्लाह बेहतर बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ से जवाब बाकी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।